بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے اور اس کو اختیار کرنے سے کتنے اور کون سے انعامات ملتے ہیں؟ ان باتوں کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیہ مقدسہ کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ ارشاد باری ہے، قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ، فرمائیے کیا میں تمہیں بتا نہ دوں، کیا میں تمہیں خدا داد علم کے ساتھ آگاہ نہ کر دوں؟ بِخَيْرٍ، اس بہترین چیز کو، اس بہترین بات کو، مِن ذَلِكُمْ، جو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی کو اختیار کرے گا، عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ، اس کے لیے رب کے ہاں، اس کے رب کے ہاں باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ورضوان من اللہ، اور ان کے لیے اللہ کی رضا ہوگی، خوشنودی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، خوب نظر رکھنے والا ہے۔ قرآن حکیم سورہ آل عمران کی 15 آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ بہترین چیز کیا ہے، اور بہترین چیز تقوی کو قرار دیا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو آیت 14 تھی اس میں ان چیزوں کو بیان کیا جس کی طرف نفس کی رغبت ہوتی ہے، نفس کی پسندیدگی ہوتی ہے، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ اولاد ہے، اور عورتیں ہیں، اور دولت ہے، سواری ہے، زراعت ہے، کھیتیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جن کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ لیکن اب وہ بتائی کہ تقوی جو ہے ان ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اب جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلا انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے، باغات عطا کرے گا، اور پھر دوسرا انعام یہ کہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور پھر تیسرا انعام یہ کہ وہاں اس کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اب دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے کہ دنیا میں نفس کی پسندیدہ چیزوں کو آپ نے کنٹرول کیا، مرغوبات کو کنٹرول کیا، حلال و حرام کی تمیز کی، تو اللہ رب العالمین ان کے بدلے میں وہاں یہ ساری نعمتیں ایک بندہ مومن کو، جنت میں جانے والے کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کے جو نعمت ملے گی وہ یہ ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی رضا ملے گی۔ یہ ایک بہت بڑا انعام ہے کہ رضوان من اللہ نصیب ہو جائے۔ بخاری کی حدیث ہے، تفسیر مظہری کے حوالے سے تبصرہ میں بھی یہ حدیث بیان کی گئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے بعد جس وقت جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ رب العالمین جنتیوں کو آواز دے گا، اور جس وقت آواز دے گا تو وہ اللہ رب العالمین کو جواب دیں گے، لبیک مولا، حاضر ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ کیا تم راضی اور خوش ہو؟ تو اہل جنت عرض کریں گے، یا اللہ ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی، وہ انعامات عطا کیے جو کسی کو اور کو عطا نہیں ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا، میں اس سے بھی بڑھ کر ایک نعمت تمہیں ابھی دینے والا ہوں۔ تو جنتی بولیں گے، یا اللہ وہ کیا نعمت ہے جو تو اس سے بھی بڑھ کے عطا فرمائے گا؟ تو رب فرمائے گا، میں اپنی رضا تمہیں دینے والا ہوں، اپنی خوشنودی دینے والا ہوں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ سخی سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ توکل اختیار کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ اب جس وقت انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اس راہ میں پھر مشکلیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، ان پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آزمائشوں پر زیادہ صبر عطا کرتا ہے، اور جب کسی قوم سے اللہ راضی ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے،
اور آزمائش میں اگر وہ قوم اللہ سے راضی رہے تو رب بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ سے ناراض ہوں تو پھر رب بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 ہمیں سکھاتی ہے کہ تقوی اختیار کرو، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش کر دے گا، جنت بھی دے گا اور پاکیزہ جوڑے بھی دے گا، اپنی رضا بھی دے گا، اور پھر آخر میں یہ بھی بیان کیا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العالمین اپنی خصوصی نظر بھی اپنے بندوں کی طرف عطا فرمائے گا، وہ اپنے بندوں پر نظر رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔